جس وقت میرے ساتھ شہیر حیدر ملک سیالوی صاحب موجود ہیں، ان سے جانوں گی جو سویڈن میں بے حرمتی کی گئی ہے قرآن پاک کی، اس کے حوالے سے انہوں نے ملک گیر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے. کیا کیا لاہی عمل ہوگا؟ حکومت نے بھی یوم احتجاج منانے کا اعلان کیا ہے، لیکن مذمت ہی کرتے ہیں، پریکٹیکلی کوئی لاہی عمل نہیں ہے. جی شہیر صاحب کیا؟ دیکھیں بہن، میں بہت سمپل سی بات کرتا ہوں. وزیر اعظم کے لیے میرا پیغام ہے، آپ بھی مذمت کریں، میں بھی مذمت کر رہا ہوں. آپ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں، میں بھی ٹویٹ کر رہا ہوں. آپ بھی نعرہ لگا رہے ہیں، میں بھی نعرہ لگا رہا ہوں. پھر آپ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ جب آپ میں اور مجھ میں فرق نہیں ہے تو پھر یہ وزیر اعظم کا عہدہ کس کام کا ہے؟ وزیر اعظم کی کرسی کس کام کی ہے؟ ابھی تک او آئی سی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکے عید الاضحیٰ کی نماز کو، ابھی تک اقوام متحدہ کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ وہاں تو ایک گولی چلتی ہے تو اجلاس بلا کے، وہاں تو ایک آسیہ کے لیے پورا یورپ اکٹھا ہو سکتا ہے، ہم قرآن پاک کے لیے 200 کروڑ مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ پاکستان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، جو کیا بہت اچھی بات ہے، خراج تحسین کے لائق ہے، مزید کریں، مزید کریں. ہم لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جناب پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ ہوگا تو جناب پھر یہ ان کو اکنامکلی تھوڑا ڈاؤن فال ہو جائے گا. نہیں، یہ سارا فراڈ ہے. 1 مہینہ 2 مہینہ پروڈکٹ بائیک آؤٹ ہوتا ہے اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب سٹینڈ لینے کی باری آنی ہے چاہیے. اب عملی طور پہ ان کے سفیر کو لات مار کے باہر پھینکیں. جب تک اس طرح کا سٹینڈ نہیں لیں گے، ہر 2 مہینے بعد پہلے فرانس نے کیا، اس سے پہلے ہالینڈ نے کیا، اس سے پہلے ڈنمارک نے کیا، اس سے پہلے باقی ناروے کرتا رہا. یہ کب تک ہم لوگ یہ کرتے رہیں گے کہ احتجاج کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، نعرے لگائیں گے، اپنے پولیس والے کا گریبان پکڑیں گے وہ ہمارا پکڑے گا، اپنے فوج کا رینجرز کا گریبان پکڑیں گے وہ ہمارا پکڑیں گے، اپنے ایف سی والے کا گریبان پکڑیں گے وہ ہمارا پکڑیں گے؟ کب تک ہم آپس میں لڑ کے مرتے رہیں گے اس طریقے سے؟ اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ایسا فیصلہ کر جائے کہ پوری امت کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہو اور پوری امت اس کے پیچھے سٹینڈ کر جائے. شہیر، جب بھی آپ نے ڈنمارک، ناروے اور فرانس کی بات کی، وہاں پر ہمارے فائنینشیل ایشوز آ جاتے ہیں. ابھی بھی ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، تو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ. سویڈن میں کیا معاملہ ہے؟ سویڈن میں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اس پہ تو سٹینڈ لے لیں. چلو اس پہ میں مان لیتا ہوں کہ حکومت اتنا بڑا دلیرانہ سٹینڈ نہیں لے سکتی، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہر چیز پریورٹائز. فائنینشیل ایشوز قرآن پاک کی بے حرمتی سے یہی میں کہنے جا رہا ہوں کہ کیا ہماری معیشت قرآن کی حرمت سے بڑھ کے ہے؟ کیا ہماری معیشت ہمارے بقا کی جنگ، ناموس رسالت کے معاملے سے بڑھ کے ہے؟ یہ بہت سمپل سا سوال ہے. جب ہمارا ایمان کا تقاضا مکمل نہیں ہو سکتا، ہم اپنی جان، مال، عزت، ابرو، تن، من، دھن، بیوی، بچوں سے بڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب تک محبت کا اظہار نہ کر لیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اور یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ آپ ناموس رسالت کے لیے سٹینڈ لیں. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑا غیرت مند ہے. وہ پھر ابو لہب تو تباہ ہو جائے اور تو جکڑا جائے گا، پوری صورتیں نازل ہو جاتی ہیں. جب کوئی اور الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو رب تعالیٰ بھی کہہ دیتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، تو آپ کا ذکر تو میں نے آپ کے لیے بلند کر دیا. who the hell they are کہ یہ آ کے آپ کے ذکر کو گھٹانے کی کوشش کریں؟ پھر تو رب تعالیٰ بھی غیرت مند ہے اس معاملے میں کہ فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. رہتی دنیا تک یہ قائم رہے گا. آپ آج سٹینڈ لیں، میں کہتا ہوں پوری امت ایک پیش بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. امت مسلمہ کے ممالک کی عوام مجبور کر دیں گے اپنے حکمرانوں کو کہ پاکستان جیسا غریب، پاکستان جیسا اور مقروض ملک اگر سٹینڈ لے رہا ہے تو تم لوگ تو عرب ممالک، تم لوگوں کو تو تیلوں کے انبار نہیں ختم ہو رہے، تم لوگ کیوں نہیں سٹینڈ لے رہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان سٹینڈ لے جائے گا؟ ہمارا کام ہے، فقیر اور درویش کا کام ہے اذان دینا. اس پہ کوئی چیز پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اللہ کے اختیار میں. بہت شکریہ. تھینک یو.